جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے فلاح پائے گا، جو اس میں ناکام رہا وہ آگے خسارے میں رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف اس کا پہلے حساب ہوگا بلکہ یہ اگلے جو معاملات ہیں ان کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر اس میں حساب کتاب جیسے اچھا دیا گیا تو آگے معاملات ٹھیک ہوں گے، ورنہ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے واقعی اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ نماز ایک فرض ہے آپ پر، آپ کو ہر صورت میں پڑھنی ہے، ٹھیک؟ نماز ہم سنتے ہیں کہ اور پڑھتے بھی ہیں کہ نماز اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، عذر ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہ پڑھیں تو لیٹ کر پڑھ لیں، اشاروں سے پڑھ لیں، مطلب ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ نماز فرض کی حیثیت سے آپ کو فرض ادا کرنا ہے، اور کوئی شخص دینی اپنے درجات کی بلندی کے لیے نماز پڑھے یا اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچ کر کہ جی ایگزام آ رہے ہیں میں نماز شروع کر دوں، ہے فرض ہے، ادا فرض کر رہا ہے، لیکن اس کے پیش نظر یہ ہے کہ جی فلاں مقصد ہے، میرا انٹرویو ہے، میں نماز پڑھ لوں تو اس سے کامیابی ہو جائے، ایسے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، اس میں نیت تو وہی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے، ٹھیک، لیکن اگر کوئی اور نیت سے بھی کوئی بندہ پڑھتا ہے تو بہرحال فرضیت ادا ہو جائے گی، اس کی فرضیت اس کی کسی بھی نیت سے ادا کرنے سے، لیکن اصل نیت وہی کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایک وقت پر بندہ ہوا فرض ہے، میں اس فرضیت کو پورا کر رہا ہوں۔ ٹھیک، اچھا یہ تو ہو گیا کہ دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے کسی کو دکھا کر نماز پڑھنا، وہ دیکھیں جی دکھا کے جو نماز ہے اگرچہ وہ بھی فرضیت پوری ہو جائے گی، لیکن میں ایک صاحب کو جانتا ہوں وہ ہر جگہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں میں جی نماز نہیں ادا کی میں نے، دوسری جگہ پہنچے جی میں نے نماز نہیں، تین چار دفعہ عشاء کی نماز پڑھ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ تو پھر بہت ہی غلط ہے، یہ تو ریاکاری کی نعوذ باللہ ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اس میں بھی فقہاء کرام نے یہی فرمایا، مجھ سے تبسم فرما رہے ہیں اعلیٰ ترین درجے پہ آپ اس میں، تو یہ تو بہت ریاکار قسم کا انسان ہے جو ایک نماز کو کئی بار لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو ریاکاری کا وبال ہے اور اس پر جو برکات اور اس پر جو ثواب اور اس پر جو روحانیت مرتب ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، الٹا اس کا وبال ہوگا۔ جی ہاں بالکل، یہ تو باعث عذاب چیز ہے نا، ریاکاری کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور جتنا اس کا ریشو زیادہ ہوگا، کیونکہ جب کوئی شخص ریاکاری کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ 100% ریاکاری کی ہی نیت ہو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو میں وہ اللہ تعالیٰ کی بھی مطلب رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اب اس میں ریشو دیکھیں گے کہ اگر تو ایسی صورتحال ہے کہ اگر لوگ نہ ہوتے تو پڑھتا ہی نہیں، لیکن چونکہ لوگ ہیں تو سوچا یار یہ باعث زوال عزت ہو جائے گا تو پڑھ ڈال، سارے پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھ لوں، وضو ہے یا نہیں کھڑا ہو گیا بیچ میں۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ، یہ تو اور بھیانک مثال ہے، یہ تو اعلیٰ ترین فعل فرما رہے تھے نا، تو اس سے بھی اعلیٰ ترین ہو گئی ہے، سپرلیٹو ڈگری ہو گئی ہے۔ تو اگر اس طرح کی صورت ہے تو اس پہ بالکل ثواب کا ترتب نہیں ہوگا اور عذاب شدید ہے۔ اور اگر رعایت مخلوط اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کا بھی طالب ہے اور لوگوں کی طرف سے تعریف یا ان کے درمیان عزت کا بھی طالب ہے، حاصل کرنے کا طالب ہے، تو اس صورت میں جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے اتنا ثواب ملے گا، اور جتنا وہ لوگوں کی مخلوق کی رضا چاہتا ہے اتنا اس کے لیے عذاب کا پہلو ہوگا، اور شدید آخرت میں عذاب ہے۔ احساس ہو گیا، میں اسی تواتر میں اس چیز کو، اسی ضمن میں ہے 5 وقت کا نمازی ہے، نماز کا پابند ہے، لیکن کسی کے آنے پر یہ احساس ہو گیا کہ یہ بھی مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے، اس صورت میں بھی یہ ریاکاری ہو جائے گی؟ نہیں، ایک صحابی نماز ادا کر رہے تھے تو کوئی آیا تو ان کو دل میں ایک مسرت سی محسوس ہوئی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا تھا، لیکن کوئی آیا تو مجھے خوشی سی محسوس ہوئی، کیا یہ ریاکاری ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو اس نے تجھے دنیا میں عطا فرمایا۔ اللہ اکبر! اگر مطلوب اولاً کسی کو دکھانے کا نہیں ہے، نہ درمیان میں، کیونکہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شروع میں اخلاص ہوتا ہے، پھر عمل کے درمیان میں بعض اوقات اخلاص ختم ہو جاتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن یہ خوشی ہے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے یہ غیر ارادی چیز ہوتی ہے، اس میں ارادہ نہیں ہوتا، فطری ہے انسان کی، فطری ہے۔ اب جیسے آپ مثال کے طور پہ کوئی بات بیان کر رہے ہیں، ہم نے بعد میں کہا آج آپ نے بہت اچھی حکایت سنائی مثال کے طور پر، اور آپ کا قصد و ارادہ صرف اللہ کی رضا کا تھا، لیکن آپ کو خوشی محسوس ہوئی، تو اب یہ کوئی معاذ اللہ ریاکاری میں تو نہیں آئے گا نا، یہ تو ایک اللہ کا انعام ہے جو دنیا میں اس کو حاصل ہوا۔ صحیح۔ نماز نہ پڑھنے والے کے لیے وعیدیں کیا ہیں؟ لوگوں کی فطرتیں مختلف ہوتی ہیں، مزاج مختلف ہوتی ہیں، اور ناظرین ہماری خواہش بھی اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا ہو، اور نماز کی تلقین جس طرح سے ہر دور میں
सुलहाए कराम करते आए हैं, तो इस तरह रग़बत दिलाई जाए। इस तरह रग़बत दिलाने से मैं आपके वादे का पाबंद हो जाऊंगा, आप मेरे वादे के पाबंद हो जाएंगे। नमाज न पढ़ने वाले के लिए वईद क्या है? देखिए जी, वईदात का तो बहुत सारा तज़किरा है हदीस तय्यबा के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मेराज की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक मंज़र देखा कि एक शख्स का जो है सर कुचला जा रहा है, दोबारा उसका सर ठीक होता, दोबारा उसको कुचला जाता, तो हर नमाज के वक्त में उसे अजाब होता। अस्तग़फिरुल्लाह। एक और मिशकातुल मसाबी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज की मुहाफ़ज़त करता है, नमाज उसके लिए क़यामत के दिन नूर, नजात और बुरहान बन जाएगी। ठीक। और जो नमाज की मुहाफ़ज़त नहीं करता है, वमल्लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुल लहू नूरुन वला नजातुन वला बुरहाना व कान यौमुल क़ियामति मा फ़िरऔन व हामान व उबय बिन खल्फ। फरमाया ये बड़े बड़े काफिरों का नाम लिया कि फ़िरऔन, हामान जैसे लोगों के साथ उसका हशर हो गया। मिशकात शरीफ की हदीस है। तो ये एक बहुत बड़ी वईद है कि उन काफिर, उसकी वजह एक मैं अर्ज़ करूँगा कि देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की जो पैदाइश का मकसद है वो नमाज को और अल्लाह की इबादत को फरमाया, मुतलक इबादत को फरमाया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अब जो जिंदगी अता हुई जिस मकसद के लिए, उस मकसद को हमने फरामोश कर दिया, तो फरमाया कि हशर जो है, तो ये वईद की एक इंतहा है। सही कि इतने बड़े बड़े कुफार का तज़किरा करके फरमाया कि इनके साथ उसका माफ फरमाए। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहां से? मैं तस्लीम भाई, आपका फैमिली मेंबर मिर्जा आरिफ, नई दिल्ली हिंदुस्तान से अर्ज कर रहा हूं। माशाअल्लाह मिर्जा साहब, कैसी तबीयत है? करम फजल मौला, आप खैर आफियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, पहली बात तो ये थी कि मैं बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूं आपके इस प्रोग्राम के लिए। बड़ी मोहब्बत आपकी। दूसरी बहुत अहम बात यह है, दिली गहराइयों से आपको मुबारकबाद दे रहा हूं, आपको, आपकी पूरी टीम को, और इस यकीन के साथ ये किसी एक जहन का काम नहीं हो सकता। बड़ी दिली तमन्ना थी कि 29वीं शब में मैं आपको किसी तरह फोन मिला सकूं, लेकिन ये डर रहा था। कभी कभी जैसे डर लगता है कि दुआ मांग रहा हूं, पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी। कई बार ऐसा लगता है बिल्कुल कि नंबर मिलाऊंगा, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिर्जा साहब, हमें हो गई थी दिल की। हमें यकीन है कि आपने हमें दुआएं दी हैं, ये तो इसकी तो बहुत ज्यादा खुशी है। इससे बढ़कर इस चीज की खुशी है कि आप जब अकेले होते होंगे तब भी हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए दुआ करते होंगे, इसका हमें यकीन है। मैं जितने मेहमान आपके आए, मुफ्तियान कराम आपके यहाँ तशरीफ लाए, सना ख्वां आपके तशरीफ लाए, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा उस चीज को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि कमाल कमाल और कमाल कर दिया इस प्रोग्राम के उन्वानात के इंतखाब के लिए। वाह वाह। सबसे बड़ी बात ये थी कि 4 आदमी बैठकर बात तो कर लें, लेकिन टॉपिक क्या होगा, बहस क्या होगी, बहस क्या है, गुफ्तगू का मुहासिल क्या होगा जी। और अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो 2 मशवरे देना चाहूंगा। बिस्मिल्लाह। मुझे जरा सी इजाजत पर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इस प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया तस्लीम भाई। एक बात तो ये है कि जो फोन का सिलसिला है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फोन के प्रोग्राम के शुरू में, इब्तिदा में अगर आप ये फरमा दें, हुक्मन भी ना करें, बल्कि मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि हुक्मन ये फरमा दें कि प्रोग्राम का जो टॉपिक है फोन सिर्फ उसी सिलसिले में हो, ताकि मुफ्तियान कराम का सिलसिला भी ना टूटे और सामईन की समाअतें भी मुंतशिर ना हो उस पॉइंट से। अच्छा। दूसरी गुजारिश थी बतौर मशवरा कि मैं जानता हूँ टेलीविजन की एक मजबूरी है, मैं भी कहीं ना कहीं टेलीविजन से मुंसलिक टूटा फूटा था, कि एडवर्टीजमेंट उसकी एक बहुत बड़ी अहम जरूरत है। तो लेकिन इस वक्त इस प्रोग्राम में, इस मुकद्दस प्रोग्राम में, मुकर्रम प्रोग्राम में, मुअज़्ज़म प्रोग्राम में इस वक्त ये ऐड आते हैं, न जाने क्यों बड़ी तकलीफ होती है और तसलसल टूट जाता है। मेरी गुजारिश है कि आइंदा प्लीज, अगर मुमकिन हो सके तो आइंदा साल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कायम व दायम रखे आपको और आपकी पूरी टीम को, और मुझे भी इसके लिए जिंदा रखे कि मैं आपको देख सकूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत के साथ उम्र दराज अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आप जैसे पढ़े लिखे लोग हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं और दुआएं देते हैं, बहुत खुशी होती है। टॉपिक को समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसकी नज़ाकतों को समझते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम।
جی انکل آپ کیسے خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ جی انکل میں عائشہ کراچی سے بات کر رہی ہوں، اچھا کہیے۔ اور مفتی محمد اکمل صاحب کو اور لیاقت انکل کو بہت بہت السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اور نافان انکل کو بھی بہت بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انکل مجھے 3 سوال کرنے ہیں، اور نافان انکل سے ان کا جو کلام ہے توبہ، ان کی فرمائش کرنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور آپ نے کر دی ہے؟ جی فرمائش کر دی ہے آپ نے؟ جی جی جی۔ میرے 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر عشاء کی جماعت ہو جائے، 4 فرائض جو ہے ان کی جماعت ہو جائے اور تراویح کی جماعت کھڑی ہو جائے تو بعد میں کیسے شامل ہوا جا سکتا ہے جماعت میں؟ ٹھیک ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ جو فطرانے کی رقم ہے اس سے آٹا یا گوشت وغیرہ خرید کر کسی کو دیا جا سکتا ہے، اس سے فطرانہ ادا ہو جائے؟ اور سوال اور اگلا سوال یہ ہے انکل کہ کھانے کے وقت اگر اذان شروع ہو جائے تو کھانے کے دوران اذان سنی جائے یا کھانا جاری رکھا جائے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں سکھر سے بات کر رہی ہوں۔ جی بھائی وہ کل شب قدر کے متعلق تھا پروگرام، تو میری کال نہیں لگی تھی، تو آج مجھے سوال کرنا تھا۔ وہ میرے پاس بکس ہے فضائل اعمال کی۔ اچھا۔ وہ ہے ان کی شیخ الحدیث۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے سوال کر لیجئے۔ جی بھائی سوال یہ ہے کہ اس میں ہے لکھا ہوا کہ وہ سورۃ تبارک اللہ جو علم سجدہ جو سورت ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے تو لیلۃ القدر جتنا ثواب ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ واقعی صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، سوالوں کے جواب شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ یہ بھائی نے کہا کہ ان کے والد دین سے دور ہے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ پہلے تو اس کا حکم دیکھیں، جو آخرت کا صراحتاً انکار کرے وہ کافر و مرتد ہے، اس لیے کہ یہ اصل میں قرآن پاک کی ہزارہا آیات کا انکار ہے، تو وہ کافر و مرتد ہو گئے۔ اور اگر باقی برملا صراحتاً کہتے ہیں تو پچھلی زندگی کے تمام نیک اعمال برباد ہیں۔ اب ان کو فوراً سے پیشتر تجدید ایمان کرنا ہوگا۔ اگر زوجہ زندہ ہے تو تجدید نکاح بھی لازم ہے، ورنہ ان کا نکاح بھی ٹوٹ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو ڈانٹتا ہوں بعض اوقات، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں ڈانٹے تو نہیں، کیونکہ اگرچہ مرتد ہو گئے لیکن والد ہونے کے حساب سے ایک درجہ احترام ان کا کرنا ہوگا، تو اس لیے ان پر شرعی طور پہ لازم ہے کہ پیار محبت سے سمجھائیں، اور ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا لازم ہے۔ انہیں کہیں علیحدہ رکھیں، اور جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لیں ان کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھیں، ورنہ یہ بھی گناہگار بھی ہوں گے اور عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ کیا تراویح بلا عذر بیٹھ کر ہو سکتی ہے؟ تو جی ہاں، یہ سنت موقدہ ہے، بیٹھ کر بلا عذر نماز ہو تو جائے گی لیکن ثواب آدھا ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ وسیلے کے اوپر سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو نماز پڑھنا پھر وسیلہ کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں تلاش سے مراد یہ نہیں ہے کہ روڈوں پہ نکل جائیں اور گلیوں کے اندر نکل کے اس کو تلاش کریں، بلکہ مراد یہی ہے کہ وسیلہ اختیار کرو۔ تو نماز اگر پڑھتا ہے کوئی اور اس کو وسیلہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب ہونے کا، تو یہ اس کے تحت آ جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں نے یہ عرض کی تھی کہ وسیلہ دعا کے لیے شرط نہیں ہے قبولیت کے لیے، تو کہتے ہیں اگر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا تو وسیلہ قائم کرنے سے قبول ہوئی تھی۔ دیکھیں استدلال خالی ایک حدیث سے نہیں ہوتا، ایک آیت سے نہیں ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عوام کو اس طریقے سے روایات سے استدلال کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، ورنہ اس کے 2 نقصان ہیں۔ ایک یہ کہ ہو سکتا ہے غلط استدلال کیا ہو تو غلط نتیجہ مرتب کرنے پہ شدید گناہگار ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ مفتیان کرام جب یا علماء اسلام جو واقعی مستند علماء اسلام ہیں وہ ایک نتیجہ مرتب کرتے ہیں اور آپ کا استدلالی نتیجہ ان کے نتیجے کے خلاف ہوگا، تو آپ کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی کہ شاید انہوں نے غلط کہا، اور علماء سے بدگمانی بہت خطرناک ہے، ایمان کے زوال کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اگرچہ وسیلہ پیش کیا اور آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں حدیثیں ایسی ہیں جو آپ نے، یعنی دعائیں ایسی ہیں جو حدیثوں میں منقول ہیں کہ آپ نے دعا فرمائے اور وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ تو اگر وسیلہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہوتا تو شرط کے بغیر تو عبادت ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیسے کی؟ اب اس کا جواب یہ خود دیں گے، یہ خود تلاش کر لیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ قیامت کی نشانی کیا یہ بھی ہے کہ خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا؟ تو جی ہاں بالکل، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بچے نے 2 ماہ کا بچہ، اس نے اپنی آنٹی کا دودھ پیا ہے
تو کیا یہ بڑا ہونے کے بعد آنٹی کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. 2 سال کے بعد اگر عورت ایک قطرہ بھی دودھ پلائے گی تو یہ حرام ہوگا اور منع ہے. لیکن اگر 2.5 سال کے اندر اندر دودھ پلائے گی تو 2 سال کے بعد اگرچہ دودھ پلانا منع تھا لیکن رضاعت ثابت ہو جائے گی، یعنی اس کی وہ رضائی والدہ کہلائیں گی. اور رضائی جب والدہ بن گئی ہیں تو اس کی اولاد بھی اس بچے کے لیے بالکل ایسے ہوں گے جیسے سگے بھائی بہن ہیں، لہٰذا ان سے اب نکاح نہیں ہو سکتا.